السلام علیکم. یو واچنگ کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دنیا نیوز پہ ہر روز 8 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، پیر سے جمعرات. اس پروگرام میں جیسا میں نے کل ایک اپنے اوپننگ پروگرام میں بھی کہا تھا اور اس پروگرام میں ایمفسائز کیا تھا کہ مسائل اب ہم ہائی لائٹ تو کر رہے ہیں اور مسائل کا ہر ایک کو پتہ بھی ہے مورلیس کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، کرپشن ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے. یہ سب کچھ ہمارے مسائل ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اب ان کا حل بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ حل کیا ہے. آج مثلا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک ایسے اہم مسئلے کے اوپر کہ جو شاید آپ کو بھی بڑا حیران کر دے، اور جب مجھے پتا چلا تھا تو آئی واز ٹوٹلی شاکڈ بائی اٹ. اور اس کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں انارمٹی، جو اس کا سائز ہے اس چیز کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور پھر میں نے کچھ بیانات وغیرہ بھی لوگوں کے نکالے یہاں پہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر حضرات دیتے رہتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب کال آف فیل کے اندر مجھے تضاد نظر آتا ہے تو پھر میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یا الہی اس ملک کا بنے گا کیا. کہ اگر میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے آگے جھوٹ بولنا ہے، یا اگر کسی اور نے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس نے بھی جھوٹ بولنا ہے، یا کوئی آدمی یہاں کی دولت لوٹ کے باہر لے جائے گا اور یہ ملک لٹا پٹا ہی رہے گا، تو پھر اس ملک کا ہونا کیا ہے. ان چیزوں کے ہمیں حل بھی چاہیے. میرے آج کے مہمان تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے لیے بھی پہلی بار ہوگا. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. میں ایک بیچ میں آپ کو شارٹ بھی دکھاؤں گا میاں شہباز شریف صاحب کا، جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، جن کو جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کم اور خادم اعلیٰ زیادہ کہلوانا چاہتے ہیں. گو اس کی آئینی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومت پنجاب ان اشتہاروں پہ بھی پیسے خرچ کر رہی ہے جس پہ خادم اعلیٰ لکھا ہوتا ہے، اور یہ غیر آئینی بات ہے. وہ انہوں نے اوتھ ایز اے چیف منسٹر لی ہے، ناٹ ایز خادم اعلیٰ. ان کے مثلا گھر میں، یعنی میں نے پتہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی لنڈن میں کافی کمپنیز ہیں اور ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں. اور اس باری میرے پاس ان کی 3 کمپنیز، کیو ہولڈنگز لمیٹڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ، اور یہ کون سی کمپنی ہے جی، فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ. ان 3 کمپنیز کی میرے پاس آڈیٹڈ رپورٹس ہیں جو میاں حسین نواز شریف نے ابھی لنڈن میں اتھارٹیز کو سبمٹ کیے ہیں ٹیکس پرپسز کے لیے. اور یہ میں کوشش کروں گا کہ سکین ہو کے آپ کی سکرین پہ بھی چلیں، اور اس میں پورے اکاؤنٹ ہولڈنگز ہیں ان کی، پورے اس میں رقوم ہے، اس کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ہیں اس کے اندر. میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا اکاؤنٹنٹس کی فگرز وغیرہ جو ہیں، اور اتنے زیادہ فگرز میرے تو پرسنل کیلکولیٹر میں آتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی پراپرٹیز ہیں، اور ان کی مالیت ہے جو 3 سال پہلے کی مالیت انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یعنی آج آپ بڑے آرام سے اس کو 40% بڑھا کے بیان کر سکتے ہیں. اور اس کوئنٹ پیڈنگٹن اور کیو ہولڈنگز کی جو رپورٹ ہے، اس کے اوپر حسین نواز کے سائن ہیں، اپنے سگنیچر ہیں. یہ میری بنائی بھی نہیں ہے، یہ ان کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہے. یہ رپورٹس تو ویب سائٹ سے اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وہ ان کی کچھ پراپرٹیز جو انہوں نے وہاں پہ ڈکلیئر کی ہیں. یہ پراپرٹیز میرے سامنے ہیں، جس میں بروڈ پیلس لنڈن میں ان کی جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے انڈر ہے، اس کی 3 سال پہلے جو قیمت تھی وہ 9 لاکھ پاؤنڈ ہے. اسی طرح فلیٹ نمبر 8 جو ہے ان کا، اس کی 7 لاکھ پاؤنڈ ہے. اسی طرح ان کا گوین ہاؤس جو ہے سلون ایونیو پہ تقریباً 650 اسکوائر فٹ پہ ہے. اس کی گائیڈ پرائس جو ہے وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ کانٹریکٹس ایکسچینج کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ان کی گلاسٹرشر میں ہے پراپرٹیز، ان کے 10 ڈیوک مینشنز ہیں ڈیوک اسٹریٹ کے اوپر، جن میں ہر ایک کی قیمت جو ہے 15 لاکھ پاؤنڈ کے قریب ہے. اور پھر ان کے فلیٹس ہیں پارک لین مے فیئر میں، جو $500,000 سے شروع ہو کے 3 ملین پاؤنڈ تک پہنچتی ہیں، اور اب آج مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی قیمت 9 ملین پاؤنڈ تک بھی ہے. اور اس کے سروس چارجز ہی صرف جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے ماہانہ ہیں. اور گرین اسٹریٹ پہ لنڈن میں ان کے اپارٹمنٹس ہیں جو 1 ملین پاؤنڈ کے ہیں. یہ تو ان کی مین پراپرٹیز ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک وجہ سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیو ہولڈنگز، کوئنٹ پیڈنگٹن اور یہ جو فلیگ شپ انویسٹمنٹس ہیں حسین نواز جس کے روح رواں ہیں،
اور یہ اتنے کروڑوں پاؤنڈ ان کے پاس آ گئے ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر. لیکن یہ کمپنی بھی نیگیٹو میں، یعنی 19 کمپنیاں پاکستان میں چھوڑی وہ بھی نیگیٹو میں، اور لنڈن میں جا کے جو کمپنیاں کھولیں وہ بھی نیگیٹو میں. میں سعید الہی صاحب آپ کو انوائٹ کرنے کا یہاں پہ صرف ایک مقصد تھا. میں کیونکہ میں ایکیوز نہیں کروں گا آپ کو، آپ کا کام نہیں ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے آپ واقف نہیں ہیں، اکاؤنٹ سے شاید آپ کو واقفیت نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ڈاکیومنٹس ہم سے لے کے جائیں اور آپ میاں نواز شریف سے پوچھیں کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کروڑوں پاؤنڈ کیسے گیا، جبکہ میاں شہباز شریف کہتے رہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے، لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے. مجھے تو فرینکلی نظر نہیں آتا کہ یہ واپس آئیں گے. بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ دانشور بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں، اور آپ نے جو آج یہ گفتگو کی ہے اس سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ وہ تمام پراپرٹی اور ایسٹ جس کو وہ کلیم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ ٹیکس پرپز کے لیے وہاں پہ جمع کرائی گئی ہے. تو میں آپ کے علم میں چند گزارشات کر دوں کہ نواز شریف صاحب کے جو والد تھے میاں محمد شریف صاحب، انہوں نے 1935 میں ایک سٹیل فیکٹری لگائی تھی جس کی مالیت 2.5 لاکھ روپے تھی اس وقت بھی، 1935 میں، جب شاید آپ کے اور میرے والد صاحب جو تھے ان کے پاس چند ہزار بھی نہیں ہوں گے. تو اس زمانے کے 2.5 لاکھ روپے جو ہیں اس سے آغاز کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کی ساری فیکٹریز اور املاک پر قبضہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ بیرون ملک گئے، دبئی میں اپنا کاروبار کا آغاز کیا اور وہاں پہ بھی اس کو کامیاب کیا. اور اس کے بعد یہ سارا کاروبار پورے خاندان نے چلایا، محنت کی، عزت کے ساتھ، اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی، بلکہ جنرل مشرف کے زمانے میں 10 سال کے دوران جو ان کے بدترین مخالف تھے انہوں نے پوری پروبس کرائیں، انویسٹیگیشن کرائیں. ہمارے حکمرانوں پر تو الزام ثابت ہوا لیکن نواز شریف کے اوپر ایک بھی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا. میری ایک سن لیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ یہ پیسے جو ہے نا اس عوام کے ہیں، آپ ہمیں یہ آ کے دیں گے کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا، چاہے میاں شریف نے لگایا تھا، چاہے میاں شریف کے دادا نے لگایا تھا، چاہے کسی کے پڑپوتے نے لگایا. ایک منٹ، پہلی بات. دوسری بات آپ کو کرپشن کی میں بتا دوں، آپ کو میرے پاس بڑا ایویڈنس ہے. ڈاکٹر صاحب مت مجھے ہاتھ لگائیں ابھی، کیونکہ میں آپ کو اس میں سے نکال رہا ہوں، آپ سے میری دوستی بھی ہے. سوال کریں میں اس کو جواب دوں گا. SRO نمبر 584/91 ایشو ہوا میاں نواز شریف کے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس نے کسٹم ڈیوٹی کو ریڈیوس کیا آن شریڈڈ 92 91 اور بنڈلڈ اسکریپ کو 1500 روپے سے 1000 روپے پر ٹن پہ اس کی قیمت ریڈیوس کی اس SRO نے. اور اس سے شپ بریکنگ انڈسٹری تو تباہ ہو گئی اس ملک کی، لیکن اتفاق فاؤنڈری جو تھی اس نے 1024 ملین بنائے. ٹھیک ہے، آپ کی جو وہ جو کرپشن ہے نا اس کے اوپر میں جا سکتا ہوں، بٹ یہ پروگرام آج اس کے اوپر نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے. آج ایک میری عرض سن لیں. اب میں ذرا محترم عمران خان صاحب مجھے آپ اس کا موقع دیں گے اصل میں بیرون ملک جا رہے ہیں تو میں ان سے ذرا ان کا موقف لینا چاہ رہا ہوں. اب خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران خان صاحب، بات یہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہر جگہ پہ ہے. کرپشن میرے دفتر میں بھی ہے، آپ کے آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتی ہے، میرے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کیا پتا کوئی نوکر کر رہا ہو چوری، اور کوئی بڑے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے بھی چوری کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو پروف دکھایا، پورے پاکستان کو یہ میرا پروف ہے. یعنی ڈٹائی کی بات یہ ہے، جیسے ابھی کہا، کیونکہ میں ان کو غلط لفظ میں نے استعمال کیا، ان کا تو کام ہے اپنی پارٹی چیف کو پروٹیکٹ کرنا. چلے ہماری سیاست ہی ایسی ہے. یہ کروڑوں پاؤنڈ باہر گئے، مجھے ٹریل نہیں مل رہا پاکستان میں کہ یہ حوالے سے گئے، ہنڈی سے گئے، بینک سے گئے. جبکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے سامنے ڈان اخبار جو پاکستان کا ایک بہت مستند اخبار ہے، اس کی ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ پبلش ہوئی کہ یہاں پہ دکھایا گیا انہوں نے کہ جی پاکستان میں 19 کمپنیوں نے میاں نواز شریف کی جو پیسے دینے ہیں بینکوں کو وہ ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں، اور جو ایسٹس انہوں نے بینکوں کے حوالے کیے تھے وہ بقول بینکس کے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رشتہ دار بھی کورٹس میں چلے گئے. یعنی وہ پیسہ نہیں مل رہا. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ پیسہ آئے گا کیسے واپس؟ ہمارا حال کب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں مبشر، پہلے دیکھ لیں کہ دنیا جو کامیاب دنیا ہے، جدھر کامیابی سے خوشحالی ہے، جدھر ادارے کام کرتے ہیں، جدھر کرپشن اگر ہے تو کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتی، معمولی لیول پہ ہے، اور ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ان میں اور ہمارے ملک میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ مبشر کہ
ان ملک کے جو ادارے ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, وہ آزاد ہے. برطانیہ میں نیشنل آڈٹ کمیشن ہے, ہماری نیب کی طرح آزاد ادارہ ہے. اس کا ٹینیور پارلیمنٹ سے نہیں ملتا, اس کا اپنا سیکریٹریٹ ہے. آپ اور میں اگر ہم کوئی فیصلہ کریں کہ جی ہمارے ملک میں کسی نے کرپشن کیا ہے, ہم وہاں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں, اور پھر وہ ادارہ خود انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اس کو کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اور اس ادارے کی وجہ سے 90% کرپشن تو ادارے کی وجہ سے نہیں ہوتی. دوسری چیز, ان کی جو پروسیکیوشن ہے, ان کی پروسیکیوشن ایسی ہے, مثلا صدر کلنٹن, نکسن, ان کو انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹرز پڑے, اور یعنی انہوں نے اپنے پہلے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں حکومت میں اپنا پروسیکیوٹر رکھوں اور وہی مجھے پروسیکیوٹ کرے اور جو میرا ہی نوکر ہے. ان کے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹرز تھے جس کو کانگریس نے یعنی کہ پارلیمنٹ نے اپوائنٹ کیا, اور کانگریس علیحدہ ہوتی ہے پریزیڈنٹ سے. تیسری چیز کیا مباشر, کوئی آدمی مغرب کے اندر الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی سورس آف انکم نہ ڈکلیئر کرے, اپنے اثاثے نہ ڈکلیئر کرے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نے 45 دن دیے اس حکومت کو, جس میں انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں, کیونکہ کرپشن تو ڈوب رہا ہے ملک کا. سرکاری اداروں میں 300 ارب روپے کا جو نقصان ہے, جو عوام مہنگائی کی ذریعے پر کر رہی ہے, اور ہر فیلڈ میں حاجیوں کو نہیں چھوڑا. یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ انہوں نے جو کہا ہے نا 10 پوائنٹ دیے ہیں, یہ کوئی بھی کرپشن نہیں ختم کر سکتا. اگر یہ سنسیئر تھے تو 3 چیزیں کرتے. یہ کہتے کہ جو نیب ہے پاکستان میں, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے گا جس کا ایک کریڈیبل آدمی ہیڈ کرے گا, جس کی سیکریٹریٹ علیحدہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ ایک ایسی پروسیکیوٹر ہیڈ بنے گا جدھر گورنمنٹ کے کیسز ہیں جو گورنمنٹ نہیں اپوائنٹ کرتی. اور نمبر 3, ان کو ایک قانون پاس کرنا چاہیے. صرف 3 چیزیں کرنی چاہیے. اگر آج آپ نے سنسیئر ہیں پاکستان میں تو 3 چیزیں کروا دیں: انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن, انڈیپینڈنٹ نیب, اور تیسری چیز, کوئی بینامی اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتا. کوئی سیاستدان اگر میرے اپنے نام پہ میرے سارے پیسے, اکاؤنٹس, کمپنیاں نہیں ہیں, اس کا مطلب جب میں پکڑا گیا یا میں ڈسکوالیفائڈ اور جیل میں. میں عمران خان صاحب اس پہ آتا ہوں, اور جب میں ایک بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مجھے آپ سے سوال جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈٹائی سے اگر 19,500 کنال کی گھر کے اندر رہتا ہو اور سال میں صرف 5,000 روپیہ انکم ٹیکس دیتا ہو, تو پھر یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ وہاں پہ نیب کیا کرے گا؟ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ بٹ آل آف دیٹ آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک.